ہاں، سلف میں ایک تو سب سے پہلے خود صحابہ ہی شامل ہیں جن کو ہم سلف کہتے ہیں. وہ ان میں سب سے پہلے تو صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، اتباع تابعین ہے. یعنی وہ پہلا دور مسلمانوں کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بالکل قریب دور ہے، اور آپ کی قائم کردہ جو دینی روایت ہے وہ اپنی شان کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے معیاری نمونے، اس کے معیاری مظاہر بہت روشنی میں ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری روایت میں صحابہ کے دور سے لے کر اور بعد کی روایت میں قرآن کے بعد اور احادیث کے بعد، سنت اور حدیث کے بعد، بالکل فطری طور پر سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو دی گئی ہے اور مانی جاتی ہے تو وہ صحابہ، اور صحابہ میں اہل بیت کو بھی شامل کرتے ہیں. صحابہ ایک عمومی عنوان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے اور آپ کے ساتھ اس کار دینی میں شریک ہونے والے تمام طبقات شامل ہیں. تو یہ ایک واضح رہنا چاہیے کہ صحابہ میں سب لوگ شامل ہیں، ازواج بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں، آپ کے قریبی صحابہ بھی شامل ہیں، تو یہ سب شامل ہیں. تو ان کے فہم دین کی مسلم رہی ہے. تو آپ اگر دینی روایت میں دیکھیں تو مثال کے طور پر محدثین کے ہاں احادیث کی جمع و تدوین کے بعد فوری طور پر سب سے زیادہ اگر توجہ مرکوز کی گئی ہے تو وہ صحابہ کے اور تابعین کے آثار پہ کی گئی. بلکہ آپ کئی حوالوں سے دیکھیں تو حدیث کے باقاعدہ مجموعے مرتب ہونے سے پہلے شاید جو مجموعے مرتب ہوئے ان میں آپ کو صحابہ کے آثار زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں. تو موطا امام مالک آپ دیکھیں، وہ صرف اس میں احادیث کم ہے، صحابہ کے آثار زیادہ ہیں. امام محمد ابن الحسن کی اور امام قاضی ابو یوسف کی آپ کتاب الاثار دیکھیں، اس میں بھی صحابہ کے آثار زیادہ ہیں، مرفوع احادیث کم ہیں. ایسی آپ سیاہ ستہ کے نام سے جو مشہور کتب ہیں یہ 3 صدی کے وسط میں اور آخر میں، ان سے پہلے آپ کو 3 صدی کی ابتدا میں بڑے مجموعے جو ملتے ہیں امام ابن ابی شیبہ کے اور امام عبدالرزاق کے المصنف کے نام سے، وہ بھی صحابہ اور تابعین کے آثار پر مبنی ہے. بالکل ٹھیک. تو محدثین کے ہاں بھی ان کو غیر معمولی اہمیت ملی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تفسیر، جب علم تفسیر کو مرتب کرنا شروع کیا گیا، اور تو اس کا سب سے پہلا نمونہ وہ تفسیر بالماسور کا تھا. بالکل ٹھیک. اور وہ تفسیر بالماسور یہی تھی کہ آیات کے تحت صحابہ اور تابعین نے اس کی تعبیر کیسے کی، ان کو جمع کر دیا جائے. بالکل ٹھیک. تو تفسیری روایت میں بھی آپ کو ابن ابی حاتم کو آپ دیکھ لیں، اب مجاہد بن جبر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، ان کے تفسیری آثار کا بھی مجموعہ مل گیا. عبدالرزاق صنعانی جنہوں نے مصنف لکھی ہے، ان کی تفسیر بھی مل جاتی. تو تفسیر میں بھی سب سے پہلے جیسے جس چیز کو جمع کیا گیا وہ صحابہ و تابعین کے آثار ہی تھے. بالکل ٹھیک. اور فقہ میں بھی ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں امام مالک کے فقہ، وہ مدینہ میں جو روایت تھی، اور مدینہ کے فقہاء 7 صحیح بالکل ٹھیک. اس دور کے جو فقہاء تھے جن میں مکہ اور مدینہ کے بھی تھے، یہ عبداللہ ابن عمر کی فقہ خاص طور پر وہ اس پر بیسڈ ہے. امام حنیفہ کے آپ دیکھیں تو کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ ابن مسعود کی وہ اس پر بیسڈ ہے. بالکل ٹھیک. اور شاہ ولی اللہ نے اس پر کام کیا ہے، تجزیہ کیا کہ یہ ساری جو 4 فقہیں ہیں، تو شاہ صاحب کے تجزیے کے مطابق یہ ساری کی ساری فقہیں وہ بنیادی طور پر حضرت عمر کے اجتہادات اور استنباطات پر کی طرف لوٹتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو فقہی مذاہب ہیں ان کی بھی جڑیں اور ان کی بھی جو بنیادی تشکیل ہے وہ صحابہ اور تابعین کے فہم سے ہوئی ہے. تو حدیث میں اچھا پھر ایک بڑا اہم دائرہ عقائد کا رہا ہے. جی. ہماری دینی روایت میں جو بحثیں پیدا ہوئیں ابتدا میں وہ عقائد کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے ہوئیں. تو آپ دیکھیں عقائد پہ جتنی بھی ابتدائی کتابیں آپ کو ملیں گی جو محدثین نے جمع کی، جس میں اعتقادی مباحث پر بات ہوتی ہے اور اس دور کے جو بھی مختلف انحرافات تھے ان کی تصحیح کی کوشش کی جاتی، تو وہ ساری کی ساری صحابہ اور تابعین کے آثار پر مبنی ہے. ہماری دینی روایت نے پورا اس کو مقام دیا ہے. عقائدی اعتقادی مباحث ہوں، تفسیر ہو،
فقہ ہو، اجتہادات ہوں، سب میں اس کو یہ حیثیت دی گئی.